औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामियत लाज़मी इंटर पार्ट 1 की जो हमने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था, उसके सवाल नंबर 1 के हम आखिरी पॉइंट को हम आज जुज़ को हम उस पर गुफ्तगू शनीद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल पेपर के नुक्ता नज़र से भी बहुत ज़्यादा VVIP जो है वो सवाल है। इस पर तवज्जो से और बड़ी ही सुकून के साथ इसको सुनिएगा, तवज्जो के साथ इसको पढ़िएगा, समझिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजते जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर की तरफ तवज्जो करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर का पहले सवाल का एहततामी जो हेडिंग है, उस पर हम गुफ्तगू शनीद करते हैं। आज हमारा सवाल जो है वह है अकीदा तौहीद की इंसानी ज़िंदगी पर असरात। मोअज़्ज़िज़ तलबा और तालिबात, ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी इंसान कोई भी, ये बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, जब भी कोई भी इंसान किसी महफिल में होता है तो इंग्लिश में एक जुमला बोला जाता है, मैन इज़ नोन बाय कंपनी हिज कीप। वो जिस सोहबत में, जिस महफिल में, जिन लोगों के साथ होता है, उस तरह के चीज़ों का असरात उस पर मुरतब होते हैं। अगर बंदा नेक लोगों की सोहबत पे होता है तो उसको अच्छी खसलत उसके अंदर आती है। अगर वो बुरों की महफिल में बैठता है तो उसके अंदर बुराई वाली चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। याद रखिएगा, जो अल्लाह तबारक ताला का बंदा बन जाता है, उसको अपना इलाह मानता है, उसको अपना माबूद मानता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये बात ज़हन में रखिएगा कि उस पर भी उसकी वहदानियत का, उस वहदहू ला शरीक की, एक होने की, उस ज़ात की इतनी करम नवाजियाँ और इतने ज़्यादा सुकून मुयस्सर आता है कि इंसान के अंदर इज़्ज़त नफ्स का मादा पैदा हो जाता है। जब वो इंसान, एक इंसान अगर कोई काम करे, मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान काम करता है, कोई कोशिश करता है, तो वो सारा क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ अगर कोई दूसरा शामिल हो जाए तो वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करता। तो याद रखिएगा, अगर उस ज़ात के बनाया हुआ इंसान जो है वो अपने साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो वहदहू ला शरीक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो इंसान के अंदर इज़्ज़त नफ्स का मादा पैदा हो जाता है। वो कहता है, देखो मेरी हकीकत क्या है, मैं एक जो है वो गुनाह के जो है वो गुनाह का खताकार एक पुतला हूँ, मैं लबादा बशरियत में हूँ, मैं गुनाह करता हूँ, तौबा करता हूँ, ये ज़ात मेरे में शामिल है। लेकिन वहदहू ला शरीक ऐसी ज़ात है जिसके साथ इबादत करने, जिसकी इबादत करना ज़रूरी अमर है। उसकी इबादत करने से हमारे अंदर इस नफ्स पैदा हो जाती है कि हमने उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, उसके अलावा किसी के साथ हमने किसी को जो है वो मददगार नहीं मानना, उसके अलावा हमने किसी से मदद तलब नहीं करनी, उसके अलावा हमने किसी की सिफ़तों का इतना बयान नहीं करना, हमने उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, उसके अलावा किसी की ज़ात को नहीं मानना, उसके अलावा हमें किसी की अफ़ाल को नहीं मानना। वहदहू ला शरीक की बात कर रहा हूँ। तो इंसान के अंदर ये इज़्ज़त नफ्स का मादा पैदा होता है कि अल्लाह तबारक ताला के बंदा होने की निस्बत से उसके अंदर इज़्ज़त नफ्स इतनी आ जाती है कि वो एक वहदहू ला शरीक के अलावा किसी दूसरे की इबादत नहीं करता। दूसरी हेडिंग है जी, शुजाअत व बहादुरी। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। जब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि जब मैं दुनिया में आया हूँ तो बेसहारा हूँ, मेरी कोई हकीकत नहीं है, ज़िंदगी देने वाली ज़ात वो है, ज़िंदगी लेने वाली ज़ात वो है, मुझे खुशियाँ देने वाली वो है, गम देने वाली वो है, मुझे परेशानियों से निकालने वाली ज़ात वहदहू ला शरीक ही है, मुझे खुशियों में लाने वाली ज़ात वहदहू ला शरीक ही है। तो इंसान को अपनी ज़ात से प्यार नहीं होता, फिर उस वहदहू ला शरीक से प्यार हो जाता है। तो जब इंसान को अपनी ज़ात से प्यार नहीं होता तो इंसान के अंदर शुजाअत और बहादुरी का जज्बा पैदा होता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसको तवज्जो से सुनिएगा। कहने का मतलब ये कि उसको अपनी मौत की फ़िक्र नहीं होती कि मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा की खातिर गुजारने की कोशिश करता है। तो वो कहता है, ये ज़िंदगी तो, ये जान तो आनी जानी है, लेकिन ये अगर जाए तो ये अपने महबूब के नाम पर जाए, अगर मिली है तो उसके नाम पर मिली है, तो लुटाएंगे भी उसी के नाम पर। तो इंसान के अंदर शुजाअत और बहादुरी का जज्बा पैदा हो जाता है। वो कभी भी हक बयान करने से डरता नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जैसे अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में फरमाता है। फिर अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जब वो अपने रब से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इश्क कर लेते हैं, तो फिर वहदहू ला शरीक उसे ऐसी चीज़ों से नवाजता है, फिर ना उन्हें कोई गम होता है, ना कोई दुख होता है, ना कोई रंज होता है, ना कोई खौफ होता है। वो अपनी ज़िंदगियों को
اپنے آپ کو صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی ذات والا شان کے ساتھ مختص کر دیتے ہیں۔ تیسرا جی وسعت نظر، انسان کی فطرت میں جو ہے جہاں پر اچھائی کا مادہ ہے وہاں پر برائی کا مادہ بھی موجود ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، بعض لوگوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، بعض لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھتا ہے، تنگ نظر ہو جاتا ہے، نیرو مائنڈڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ اس کی تعلیمات نہیں ہیں کہ میں کسی کو چھوٹا کسی کو کمتر سمجھوں، تو اس انسان کے اندر وسعت نظر جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے حقیر نہیں جانتا، وہ اپنے آپ سے ان کو اچھا سمجھتا ہے، ان کو قول میں، فعل میں، عمل میں، تقریر میں، کسی چیز کے اندر بھی وہ ان کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، وہ ان کو کمتر نہیں سمجھتا، ان کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان وسعت نظر پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہر ایک کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اچھا سوچتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے اچھا سوچنا، ان کے بارے میں برا نہیں سوچتا، برا عمل نہیں کرتا۔ چوتھا، عاجزی انکساری آ جاتی ہے اس کے اندر، جب اس کو پتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے کمزور ترین آدمی ہوں، اس وحدہ لا شریک کے سامنے سبھی کمزور ہیں، لیکن میں ان کمزوروں سے بھی کمزور ہوں، میں اس کی مخلوق کا سب سے کمزور ترین آدمی ہوں، گناہ گار ہوں، تو وہ بے حیائی اور برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو پیار کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ وحدہ لا شریک کی مخلوق ہیں، وہ دین کے اندر اس کے مسلمان بہن بھائی ہیں۔ تو جب اس کے یہ بھائی ہوں گے تو اس کے اندر عاجزی انکساری آنی شروع ہو جائے گی، جب اس کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا اس کے اندر عاجزی انکساری آ جائے گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان کے اندر جو ہے وہ عاجزی انکساری کا مادہ جذب ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے بندے وہ ہیں زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، وہ نہایت عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو عقیدہ توحید کو مانتا ہے اس کی پھر زندگیوں پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کے اندر عاجزی انکساری آ جاتی ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ اطمینان قلب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اطمینان قلب اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کو اطمینان قلب، اس کو دل کو سکون مل جاتا ہے، اس کو اضطرابی کیفیت نہیں ہوتی، اس کو سکون میسر آتا ہے، اس کی زندگی کے اندر چاشنی آتی ہے، وہ کبھی بھی بے سکونی کی زندگی نہیں گزارتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کروں گا تو وہ ذات میرے بارے میں کبھی کچھ غلط کرے گی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک سے مایوس ہو جائے۔ عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، اس کی کوئی چیز چھن جائے، اس کی کوئی چیز کا نقصان ہو جائے، اس کو کوئی پریشانی آ جائے، اس کو کوئی دکھ آ جائے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر چلی جانی ہے، تو اس کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو ذکر کے ساتھ اطمینان بخش دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے۔ اور عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر مساوات کا درجہ پیدا ہوتا ہے، مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کی مالک وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر سبھی ایک ہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں، تو جب اس کی ذات میں، اس کی بارگاہ میں سبھی برابر ہیں تو ہم اونچ نیچ کی ذات پات کے چکروں میں کیوں ہیں؟ تو عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کے اندر مساوات کا درجہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ٹاپکس ہوں گے اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا تقویٰ پر، لیکن یہاں پر آپ کو صرف ذہن میں تھوڑا سا بتا دوں۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے جلانا، لیکن اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ڈرانا، اصل اس کا لغوی معنی ہے ڈرانا، ڈرنا یا ڈرنا ہے تو ڈرنا کیا؟ اب وہ ایسا کون سا پیار ہے کہ محبوب سے ڈرا بھی جائے اور اس کی عبادت کی جائے؟ ایسا تو کبھی ممکن نہیں کہ جس محبوب کو عشق کے ساتھ
اپنایا جائے لیکن اس سے ڈرا جائے تو کبھی بھی محب و محبوب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے روح یار پھر جائے، ایسا عمل نہ کیا جائے، اس تقویٰ کا یہ مطلب ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ تقویٰ کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ عبادت گزاری کرتا ہے، وہ عاجزی انکساری کرتا ہے، وہ خشوع خضوع کرتا ہے، لوگوں کا دل نہیں دکھاتا، پریشانیاں لوگوں کے لیے کریٹ نہیں کرتا، لوگوں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب نہیں بنتا، لوگوں کے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے۔ انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے تو وہ وحدہ لا شریک کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رواداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غیر مسلم ہو، اپنا ہے بیگانہ ہے، وہ سبھی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ توحید پر ایمان رکھنے والا ہر شخص دیگر انبیاء پر اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا ماننا اپنا فرض سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں پر بھی کبھی بھی تفریق سے منع نہیں فرمایا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، جبکہ توحید پرستی سے دوری کی وجہ سے آج اقوام مغرب سماجی و سیاسی لحاظ سے دوہرا معیار اپنائے ہوئے ہیں۔ قناعت پسندی کیا ہے جی؟ عقیدہ توحید انسان میں قناعت اور بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا لالچ نہیں رہتا، ہوس نہیں رہتی، طمع نہیں رہتا، اس کی کتنی خواہشات نہیں رہتی، وہ ان ساری چیزوں سے دور رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری زندگی اللہ اور رب العزت کی جو ہے وہ رضا اور خوشنودی کے ساتھ گزر جائے، اسی کے مطابق اس کی زندگی ہو، چاہے فراغ دلی سے اسے وہ محنت کرتا ہے، خوشی ہو غم ہو، وہ اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے عالمی امن کا قیام، ہاری ہائڈنگ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کو عالمی امن کا قیام اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ جب سارے لوگ کسی کو نقصان نہیں کریں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کسی کو ظلم نہیں کریں گے، مساوات کا درجہ ان کے اندر ہوگا، ان کے اندر تقویٰ ہوگا، ان کے اندر رواداری ہوگی، ان کے اندر دل کو سکون پہنچے گا، تو کوئی کسی کا جان و مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عقیدہ توحید کے عزیز طلباء و طالبات انسان کی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کو ان ساری جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان ساری چیزوں سے اس کو ہمکنار کر دیتا ہے، اور اس کو دل کو سکون میسر آ جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کا یہ پہلا سوال کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں شرک پر جامع گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پھر سنیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔